نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایمان سے متعلق کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ہمیں شہدائی بنایا، حضور کی امت میں سے مومن بنایا، الحمدللہ۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان سے متعلق ہم سب کو جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ جس قدر ہمارے پاس ایمان سے متعلق علم ہوگا اسی قدر ہمارے ایمان کے اندر انشاءاللہ العزیز خدا تبارک و تعالی کی جانب سے ایک حسن پیدا ہوگا اور ہم ایمان کو مزید نکھارنے کے لیے، ایمان میں حسن پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان جو نام ہے وہ تصدیق قلبی کا ہے، یعنی ایمان کہتے ہیں دل سے ماننا، دل سے تصدیق کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو، اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے کو، اس کے خالق کائنات ہونے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر دل سے ایمان لے کر آئے، اپنے دل سے تصدیق کرے، اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب جانے، تو وہ ایمان والا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایمان لانا ہے کہ جو کچھ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں، جو شریعت مطہرہ حبیب اکرم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، جو ہمیں حکم فرمایا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئیں، ہمارا ان سب پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو جب یہ کامل یقین ہوگا تو ایمان والا انسان کہلایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور نہ اس کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا کوئی دشوار بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو اپنے لفظ کن سے پیدا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، رزق عطا فرماتا ہے، وہی بارش کو برساتا ہے، وہی ملک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قدوس پاکیزہ ذات ہے، وہی قادر و قیوم ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کا پالنہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پر جو بندے ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر بالکل سچا ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی، کسی طریقے کی کوئی ہچکچاہٹ، کوئی شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے سے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑے کرم سے نوازا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
ہمارے والدین مسلمان ہیں، لیکن یقین مانیے کہ وہ لوگ جو اولین مسلمان تھے انہیں اپنی ایمان لانے پر کیسی کیسی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، لیکن حضرات وہ اس پر ثابت قدم رہے، وہ صابر و شاکر رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ایسی جلا عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ایسی چاشنی و حلاوت انہیں عطا فرمائی، اللہ اکبر، کہ آج ان کے واقعات سننے کے بعد، ان کے معاملات دیکھنے کے بعد، اللہ اکبر، ایک مومن کے دل کے اندر ایمان کی شمع مزید روشن و تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کا گزر، حضور پاک علیہ السلام کا گزر مصر کی جانب سے ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ جب حضور پاک علیہ السلام کے مبارک جسم خود خوشبو سے مہکتا رہتا تھا، اللہ اکبر، اور جس شب حضور معراج کے دلہا بنائے گئے تو اس وقت تو حضور کی نورانیت اور حضور کی تابناکی اور حضور پاک علیہ السلام کے اوپر رب تبارک و تعالی کی جو تجلیات، انوار و برکات کی بارش ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ الغرض نبی پاک علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مصر کی جانب سے گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی کنیز مشاطہ کی قبر اور ان کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل ان کا احوال مجھ سے بیان کرو۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہی، یا رسول اللہ علیہ السلام، فرعون کی بیٹی کی کنیز اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے کر آ گئی تھی، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپاتی تھی، کیونکہ حالات حضرات ایسے تھے اس وقت کہ ایمان کا ذکر کرنا، ایمان کا اعلان کرنا یا اللہ کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، اور فرعون ان کو موت کے گھاٹ اتروا دیا کرتا تھا جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ الغرض یہ فرعون کی بیٹی کی باندھی، اس کی کنیز ایمان لے کر آئی اور اپنے ایمان کو اپنے دل میں رکھے ہوئے تھی، کیونکہ حضرات ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ یہ کنیز فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی اس سے گر جاتی ہے، اور اس نے اٹھاتے وقت بسم اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کر لیا، بسم اللہ کہا۔ تو جیسے ہی فرعون کی بیٹی نے اللہ کا نام سنا تو بڑی حیرت میں پڑی، اس نے کہا کہ اے کنیز، یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کیا میرے باپ فرعون کے علاوہ بھی کوئی دوسرا رب ہے؟ تو یہ کنیز کہتی ہے کہ ہاں، اللہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، وہ تمام کائنات کا رب ہے، وہ فرعون کا بھی رب ہے۔ تو بات چلتے چلتے فرعون تک پہنچ جاتی ہے، فرعون فوراً اسے اپنے دربار میں حاضر کرتا ہے، اللہ اکبر، اور کہتا ہے کہ اے کنیز، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے؟ میں ہی لوگوں کو پالتا ہوں، انہیں روزی دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ باندھی کہتی ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے، اور جب اس کا وقت متعین آ جاتا ہے اللہ اسے مار دیتا ہے، اور جب اللہ چاہے گا دوبارہ زندہ فرمائے گا، اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا کہ تو اپنی ان باتوں سے باز آ جا، ورنہ ہم تجھے اور تیرے بچوں کو جلا کر خاکستر کر دیں گے، اللہ اکبر۔ اس جوش ایمانی سے لبریز کنیز یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے پر ایمان کو چھوڑ دوں اور کفر کو اختیار کر لوں، حتیٰ کہ فرعون حکم دیتا ہے کہ
کہ تانبے کی بنی ہوئی گائے کو دہکایا جائے۔ اس کے پاس ایک تانبے کی بنی ہوئی گائے تھی جس کو جس میں آگ جلائی جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو دہکایا جائے۔ جب وہ تانبے کی گائے دہک کر بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو فرعون نے اس کی ایک بیٹی کو پکڑنے کا حکم دیا، اور اس کے سپاہیوں نے، اس کے لوگوں نے، فرعونیوں نے اس کی بیٹی کو پکڑا اور اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور فوراً ہی وہ خاکستر ہو گئی۔ پھر فرعون نے اس کی دوسری بیٹی کو پکڑنے کا حکم دیا، اور دوسری بیٹی، چھوٹی سی بیٹی، اللہ اکبر، اسے بھی پکڑ کر آگ کی نظر کر دیا گیا۔ ماں اس نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے جو کہ جس میں سے 2 بیٹیاں آگ کی نظر کر دی گئی تھیں۔ ایک چھوٹا بیٹا جو اس کے سینے سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ اب فرعون کے لوگ اس کو کھینچنے لگے۔ اللہ اکبر! آپ حضرات سوچیں کہ ایمان کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ اکبر! ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، اللہ اکبر، وہ کتنی پاکیزہ ہے کہ انسان بڑی سے بڑی چیز قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! تو جب اس کنیز کے بچے کو یہ لوگ کھینچ رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور اس بچے نے کہا کہ اے ماں، رو نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ آسان تر ہے، تم حق پر ہو۔ اللہ اکبر! جب یہ سنتی ہے تو اس کے کلیجے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس کا بچہ آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ یہ کنیز کہتی ہے کہ اے فرعون، میری ایک التماس یہ ہے کہ جب میں بھی آگ کی نظر کر دی جاؤں اور میں جل جاؤں اور خاکستر ہو جاؤں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ اللہ اکبر! فرعون کہتا ہے کہ تمہارے ہمارے بہت سا پہلے سے معاملات ہیں، تم کافی دنوں سے خدمت کر رہی ہو، تمہاری یہ بات ضرور مانی جائے گی۔ الغرض یہ کہ جب اس عورت کو بھی، اس ایمان والی سچی عورت کو آگ کی نظر کر دیا گیا، اس کی اور اس کی بچوں کی ہڈیوں کو جو ہے یہ لوگ لیتے ہیں اور ایک جگہ ڈال دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن لوگوں نے کیا جانا کہ اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک کتنا عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبروں سے ایسی خوشبو کو مہکایا، اللہ اکبر، کہ جسے سونگھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام معراج کی شب میں حضرت جبریل سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کن کی قبروں سے جو ہے مہکی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو حضرات، ایمان اللہ تبارک و تعالی پر ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا ایمان ذرہ برابر بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اسے ذرہ برابر بھی اس میں کہیں شک و شبہ نہیں آنا چاہیے، باطل کی طرف ہمیں ایک قدم بھی جو ہے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے لیے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جوش و جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات سے راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے اور اسلام اس کا دین ہے اور محمد اس کا رسول ہے، اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر! تو حضرات، ہمیں سچا ایمان والا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ایمانی سلسلہ جو ابھی میں نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ